میں ایک بڑے جنرل اسٹور گیا شاپنگ کے لیے فرسٹ ٹائم 4-5 سال پہلے. 3 گھر تھے نا, تو کسی نے کہا کہ آپ جو محلے کی راشن سے دکان سے راشن لیتے ہو, تو آپ جاؤ بڑے اسٹور پہ, ہول سیل کے حساب سے ملے گا, آپ کی اتنی بچت ہوگی اور پورے مہینے کا راشن آ جائے گا ایک ہی دفعہ میں, بچت بھی دبا کے ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ میں چلا گیا, میں نے کہا چلو یار, لوگ ساری دنیا ہی مجھے پاگل کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب 3 گھروں کا راشن ایک چھوٹی سی دکان سے آ رہا ہے, تو اس کی ریٹ بھی زیادہ ہے اور ٹینشن بھی زیادہ ہے, تو کیوں نہ آپ پیسہ بچاؤ بھائی, کیا خیال ہے؟ بڑے اسٹور سے لو. آپ دیکھا ہوگا بڑے بڑے اسٹوروں پہ کتنا رش ہوتا ہے. ہم بھی نکل لیے 2 تاریخ یا 3 تاریخ کو, ایک دوست کو لیا, ہم نے کہا چلو بھائی, اب ہم وہ ٹرالی لے کے گھوم رہے ہیں. اور بھائی یہ والا شیمپو کہاں ہے؟ وہ ادھر رکھا ہوا ہے, وہاں جا رہے ہیں شیمپو لینے کے لیے. یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کون سا والا شیمپو گھر والوں نے لکھا ہوا ہے. چل بھائی یہ شیمپو کی بھی ہے. وہ بندے سے پوچھنا پڑتا ہے نا, پہلے تو بندہ ہی کون ہے, پہلے تو وہ تلاش کرو, کس سے پوچھیں. تو وہ وہاں رکھا ہوا ہے, ادھر جا کے, وہاں سے ادھر جا کے 1.5 گھنٹہ ہمارا برباد ہو گیا. پھر ہم عجیب سے نا 1.5-2 گھنٹے تو گئے تیل لینے. اس کے بعد ہم نکلے, وہ گرم مسالہ وہاں سے لینا ہے, تو چٹنی مسالہ وہاں سے لینا ہے, تو زیرہ وہاں سے لینا ہے, تو فلانا. بھائی وہ پاگل ہو کے میں نکلا نا وہاں سے. اس کے بعد میں نے اس بندے کے ذمے لگایا کہ یار کیلکولیشن کر, بچت کتنی ہوئی ہے, 3 گھروں کا سودا لیا ہے, تو ذرا کالو کیلیشن کر کے, کیلکولیشن اور کالو کیلیٹر کو پتہ ہی ہوگا, ذرا بتا یار. تو پتہ نہیں کتنی بچت ہوتی تھی, 1000 روپے کی, 1500 کی, 2000 کی. میں نے کہا یار یہ بیچارہ غریب جو دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, چھوٹا سا کھوکھا, یہ اس کا حق نہیں ہے کہ 1000 اس کو دے دو؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہے بات میرا خیال ہے. میں نے کہا یہ اس بیچارہ یہ کہ پاگل ہے یہ کہ چوری کرے گا, یہ ڈاکے ڈالے گا. سارے ان بڑے بڑے اسٹوروں میں گھسیں گے, اور یہ جو بڑے بڑے اسٹورز ہوتے ہیں ان کی کون سی اپنی حق حلال کی کمائی ہوتی ہے باپ دادا سے؟ یہ تو بینکوں سے کروڑوں روپے قرضہ لے کے سود پہ انہوں نے بڑے بڑے اسٹور کھولے ہوئے ہوتے ہیں. جو محلے میں بیٹھا ہوا ہے نا دکان کھول کے, اس نے خون پسینہ اس کے باپ دادا سے جو وراثت ملی اور اپنا خون پسینہ مل کے آج اس نے ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور بنایا ہوتا ہے. اس کو بینک تو قرضہ دے گا ہی نہیں کہ تیرے پاس ہے کیا. اور بڑے بڑے اسٹورز کیا کرتے ہیں, اربوں روپے, کروڑوں روپے کا سود پہ قرضہ لیا, حرام قرضہ, بڑے بڑے اسٹور بنا لیے. یہ پیسے کی تقسیم یہ نیچرل نہیں ہے. تبھی تو مالدار مالدار سے مالدار اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے, اسی سودی نظام کی وجہ سے. حلال حرام کی بات نہیں ہے, بڑے بڑے اسٹور سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں, لیکن ہماری غیرت, میری تو کم از کم نہیں برداشت کرتی کہ یار وہ 1000 آدمی محلے کے اس دکاندار کو پکڑا دے. تو ہمیں تو اتنی آسانی ہے, ہم تو نہ جا کے شیمپو تلاش کر رہے ہوتے ہیں دکان پہ. جنرل اسٹور والے کے بولتے ہیں بھائی یہ پرچی ہے سودے کی. میرا اصول یہی ہے, 3 گھروں کی پرچیاں بھجوا دیتا ہوں, بلکہ اب تو واٹس ایپ کر دیتا ہوں دکان والے کو. وہ تمیز سے خود ہی ٹینشن لیتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, خود ایک ایک چیز تلاش کرے گا اور گھر پہنچا دے گا راشن. چلو بھائی, تو اس میں اگر آپ کے 1000-1500 زیادہ چلے گئے تو کون سی قیام پیسہ. 1000 روپے میں آپ کے 2 گھنٹے اگر بچ گئے تو ٹائم بھی تو ایک قیمتی چیز ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ کہہ رہے ہو پیسہ قیمتی چیز ہے, تو کیا ٹائم قیمتی نہیں ہے؟ پیسہ خدا کی قسم 100 بار جا کے واپس آ سکتا ہے. آپ کا جو ٹائم جنرل اسٹور میں 2 گھنٹے کسی بڑے شاپنگ مال میں گزر گئے, قیامت آ جائے گی, ایڑیاں رگڑو گے, یہ 2 گھنٹے آپ کو واپس نہیں ملیں گے. اور یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے, کوئی ثواب میں نہیں آ رہی ہے. اس 2 گھنٹے میں آدمی کیا کچھ نہیں کر سکتا. اور بدنظری الگ, ہم تو 3 ہو گئی ہماری اللہ, لیکن جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں, میں جس کو لے کر گیا تھا اس کی 1 تھی. اب وہ باہر نکل کے کہہ رہا ہے یار میں تو عجیب, اتنی انٹیاں گھوم رہی ہیں یہاں پہ اور اتنے عجیب فیشنیبل خواتین ہیں. میں نے کہا تم ہی لے کر آئے ہو ہمیں, ہمارا تو کوئی موڈ. اور ٹینشن بھی وہ بیچارہ دیندار تھا, تو دیندار ہی کو ٹینشن ہوتی ہے نا, دنیا دار آدمی کو کیا ٹینشن ہو گئے گا. وہ چلو کہہ رہا 2000 میں کوئی اتنا گھٹیا سو, اگر 2000 بھی بچ گئے, 2000 بھی بچ گئے اور ناشتہ بھی ہو گیا.
تو اس کے تو مزے ہیں. اور بہت سے لوگ جاتے ہی اس چکر میں ہیں انٹیاں دیکھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں شیمپو کون خریدنے جا رہا ہے, شیمپو کون خریدنے جا رہا ہے, رونقیں لگی ہوئی ہیں. خیر وہ زیادہ میں ان چیزوں میں نہیں جاتا. تو بد نظری کا گناہ الگ ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے بدترین جگہیں بازار ہیں اور بہترین جگہیں مسجدیں ہیں. بازار میں جا کے انسان کی روحانی کیفیت ختم ہوتی ہے, سکون برباد ہوتا ہے, دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. بازار جائیں ضرورت کے لیے, اس سے انسان کی روحانی کیفیت ختم ہوتی ہے, دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب آپ مارکیٹوں میں جاؤ گے آپ دیکھو کہ دولت پیسہ اور لوگ خرید, جو مالدار لوگ ہیں وہ کیا کیا خرید, غریب آدمی تو وہاں کہے گا یار میری بیگم نے مسور کی دال لکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھو کیا کیا لے کے جا رہا ہے یہاں پہ. دنیا کی محبت. تبھی جب بڑے بڑے شاپنگ مالز میں جایا کرو تو واپسی پہ قبرستان کا چکر لگاتے ہوئے آیا کرو. تھوڑا سا وہاں سے ٹن مارا. یہ ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے جتنے بھی شاپنگ مال ہیں بیچ میں قبرستان سب کے پڑتے ہیں الحمدللہ. ادھر جاؤ ادھر قبرستان, ادھر جاؤ ادھر قبرستان. تو واپسی پہ قبرستان دیکھا کرو کہ یہ بھی بڑے بڑے جنرل اسٹور سے شاپنگ کیا, بلکہ بہت سو کے تو اپنے اسٹورز تھے. ایسا لیٹے ہیں نا قبر میں جا کے کہ پاکستان کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. نہ پولیس تو ہر ایک اچھوں کو اٹھا دیتی ہے. تو میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ آپ جنرل اسٹور بڑے بڑے اسٹور سے شاپنگ کو حرام نہیں کہہ رہا, جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ 1000 روپے بچا لو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن میں مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ ٹائم بچانے کو زیادہ فوکس کرو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک جھگڑا آیا 2 آدمیوں کا, کچھ چند ہزار کا جھگڑا تھا نا. حضرت کو انہوں نے بنا دیا ثالث کہ آپ فیصلہ کریں. اب حضرت نے جب ان کا دیکھا تو حضرت کو لگا اس میں ٹائم بہت لگے گا, اور حضرت درمیان میں ثالث بن بھی چکے تھے. تو جس نے دعویٰ کیا تھا نا اس نے میرے اتنے 1000 دینے, حضرت نے کہا تو یہ مجھ سے لے لے, میری بھی جان چھوڑ دے اور اس کی بھی جان چھوڑ دے. سمجھ رہے, وہ حیران ہو رہا کہ میں اس سے لے رہا ہوں آپ دے رہے. انہوں نے کہا بھائی میری نظر میں جتنے پیسے کا تو مطالبہ کر رہا ہے نا, ٹائم کی ویلیو ان پیسوں سے زیادہ ہے. تو خاندانی لوگوں تو ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی کہ ٹائم اور پیسوں میں سے وہ کس کو ترجیح دیتے ہیں, وہ ٹائم کو. ہاں اتنا پیسہ لگ رہا ہے ٹائم کہ آپ کو پھر بعد میں سارا ٹائم پیسہ کمانے میں لگ رہا ہے, وہ تو اتنا نہیں ہو جتنا افورڈ کر سکتا ہے آدمی. تو میرا خیال ہے 1000-2000 روپے میں اگر آپ کے 2 گھنٹے بچ رہے ہیں گھر کی شاپنگ میں, تو ایک نارمل جو بہت غریب ہے بیچارہ وہ تو چلو ٹھیک ہے, اس کے لیے تو مجبوری ہے. نارمل آدمی جو متوسط گھرانے کے لوگ ہیں 2 وجہ سے 2 چیزیں سوچا کریں. ٹائم کو زیادہ فوکس کریں کہ یار پیسہ چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 2 اس غریب کو فوکس کریں جو آپ کے محلے میں ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے نا, اس کا بھی حق ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو پالے. اس نے بینکوں سے قرضے لے کے دکان نہیں کھولی ہے, اس کے ابا کی وراثت میں اس کو ایک دکان ملی تھی بیچارے کو, ٹھیک ہے نا, پھر محنت کر کر کے اس نے بڑھایا اس کو. تو وہ اس کا جو دولت کی تقسیم ہے وہ نیچرل طریقے سے ہو رہی ہے.